تو کہنے کو یہ 4 چیزیں ہیں، مگر ان 4 چیزوں کو اگر اپنا لیا جائے تو ساری زندگی ہی انسان کے اپنے کنٹرول میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں لائف بڑی خوشگوار اور حسین و جمیل بن جاتی ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ حضرت لقمان حکیم کا ایک حکیمانہ قول ہے کہ مجلس میں زبان کی حفاظت کی جائے، نماز میں قلب کی حفاظت کی جائے، غضب میں ہاتھ کی حفاظت کی جائے، اور دسترخوان پر شکم کی حفاظت کی جائے۔ اس قول کے اندر 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کا درس دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ جب انسان نماز کی حالت میں ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خیالات کہاں کہاں آوارہ گردی کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز کی جو اصل روح ہے نا، وہ خشوع کو قرار دیا گیا ہے، اور خشوع انسان کے دل کی حالت کا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان کا جسم مصلے پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اسی طرح اس کا دل جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو، کسی اور طرف نہ ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو نماز کی روح قرار دیا گیا ہے، اور جس طرح انسانی باڈی سے جب روح نکل جاتی ہے تو پھر اس کو میت کہتے ہیں، اور اس کی پھر وہ قدر و قیمت نہیں رہ جاتی، اسی طرح نماز کے اندر سے جب خشوع کی روح نکل جاتی ہے تو پھر اس نماز کی حیثیت ایک مردہ لاش کی سی ہوتی ہے، جس کے کوئی بھی اثرات انسانی زندگی کے اندر مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے تو کہا کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ کب روکتی ہے؟ جب نماز کو خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے۔ تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ نماز کی حالت کے اندر انسان اپنے دل کی حفاظت کرے، کہ کوشش کرے کہ دل کا دھیان کسی اور چیز کی طرف نہ ہونے پائے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ جب انسان مجلس میں بیٹھا ہو تو پھر اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ زبان بھی انسانی جسم کے اندر ایک عجیب و غریب عضو ہے کہ جس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے، مگر سب سے زیادہ گناہ اگر دیکھا جائے سر سے لے کر پاؤں تک تو انسان کی زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات ہے، سب سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی یہی زبان ہی ہے۔ بے شمار نیکیاں ہیں جو ہم زبان کے ذریعے سے کماتے ہیں۔ اکثر عبادات کے اندر بھی زبان شامل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار نیکیاں ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور بے شمار گناہ بھی ایسے ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب انسان دوسروں سے ملتا جلتا ہے تو دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، ان کی نگاہوں میں اپنا ایک اچھا امیج قائم کرنے کے لیے انسان بولتا چلا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ کثرت سے بولتا ہے اتنی ہی یہ بات طے ہے کہ کثرت کلام کے اندر انسان کی غلطیاں بھی پھر زیادہ کثیر ہوتی ہیں، اور ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں جن میں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ بات دوسری کہی گئی کہ جب مجلس میں انسان بیٹھے تو اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد تیسری بات کی گئی کہ جب غضب کی حالت میں ہو انسان، غصے کی حالت میں، تو اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے، اس لیے کہ غصہ کی حالت ایسی حالت ہے جب انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے منجمد ہو جاتی ہے، اور اس کا سیلف کنٹرول، اپنے آپ پر جو ضبط ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت کے اندر پھر انسان بعض کا جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں چلتے ہیں تو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ کبھی لمحوں کی سزا پھر صدیوں کو بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ جب انسان غضب کی حالت میں ہو تو پھر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرے، اس کو بلا وجہ اٹھنے نہ دے۔ اور اس کے بعد آخری بات یہ کہی گئی کہ جب انسان دسترخوان پر بیٹھا ہو تو پھر اپنے شکم کی یعنی پیٹ کی حفاظت کرے۔ کھانا پینا انسان کی ایک فنڈامنٹل ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، مگر چونکہ کھانے پینے کے ساتھ ایک لذت بھی وابستہ ہے، چنانچہ انسان لذت طلبی کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت مرتبہ اوور ایٹنگ کر دیتا ہے، جتنی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ کھا لیتا ہے، اور پھر کبھی ایسی چیزیں کھاتا ہے کہ جو اس کے لیے اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں زندگی ساری ناخوشگوار بن جاتی ہے۔ چنانچہ کہا گیا کہ جب انسان
दस्तरखान पर बैठा हो तो अपने पेट की हिफाजत करे, ज़रूरत के मुताबिक खाए और वो चीज़ खाए जो उसके लिए मुफीद है। तो कहने को ये 4 चीज़ें हैं, मगर इन 4 चीज़ों को अगर अपना लिया जाए तो सारी ज़िंदगी ही इंसान के अपने कंट्रोल में आ जाती है और फिर उसके नतीजे में लाइफ बड़ी खुशगवार और हसीन व जमील बन जाती है। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।